بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً للہ تعالی اولا و ثانیہ والصلاة والسلام علی مجلیا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع نکاح کے وقت اور نکاح پر دستخط کے وقت عورت کا، لڑکی کا خاموش رہنا۔ ویسے نظریتاً رشتہ دار، اقربا جب خاموش دیکھتے ہیں تو لڑکی کی خاموشی کو دیکھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید خوش نہیں ہے، اور اگر لڑکی زیادہ بولتی ہے یا بولتی ہے تب بھی لوگ خاموش نہیں رہتے۔ کہنے والے تب بھی کہہ جاتے ہیں کہ لگتا ہے لڑکی بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ اب وہ بیچاری عورت ذات، نفیس مزاج، صنف نازک کیا کرے؟ خاموش رہتی ہے تو شاید یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ شاید خوش نہیں ہے۔ اگر بولتی ہے تو جی بڑی ہی بے حیا ہے، اپنی ہی نکاح کے فارم کے وقت کھل کھلا کے بول رہی تھی۔ اگر سیدھی اور صاف بات کرتی ہے تب اسے یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ بڑی ہی نخریل مزاج ہے، اور اگر کھل کھلا کے اور کھل کر گفتگو کرتی ہے خندہ پیشانی سے تب بھی یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ بڑی بے شرم ہے، کہ کوئی متانت و سنجیدگی چہرے پہ نہیں ہے۔ تو عموماً ایسے موقع پر میں کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا جو سفر کر رہا تھا، اور سفر کرتے ہوئے گدھا اس کے ساتھ۔ شروع میں وہ گدھے پر سواری کر کے سفر کر رہا ہے، چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس پہنچتا ہے تو گاؤں کے لوگوں سے سنتا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیسا ظالم انسان ہے، خود تو ہٹا کٹا ہے اور گدھے پر سواری کرتا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اسے بھی سانس لینے دے۔ اس شخص نے سوچا کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہی ہے کہ جس طریقے سے میں تھکتا ہوں، جس طریقے سے مجھے سانس چڑھتا ہے، جس طریقے سے چلتے چلتے مجھے تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، یہ بھی تو آخر سانس لینے والا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ چنانچہ وہ گاؤں گزرنے کے بعد وہ شخص پیدل ہو لیا اور گدھے کی نکیل پکڑ کے پیدل چل رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں کے قریب پہنچا، وہاں پہ کیا دیکھتا ہے کہ گاؤں کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کتنا ہی بے وقوف آدمی ہے کہ اس کے پاس سواری بھی موجود ہے، اس کے باوجود خود بھی پیدل چل رہا ہے، سواری سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ لوگ ٹھیک اور درست بات کر رہے ہیں، اور اس نے دوبارہ اس سواری کے اوپر سوار ہو لیا۔ پھر اگلے گاؤں کے پاس پہنچا، گاؤں کے لوگ پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ تنگ آ کے اس نے اس گدھے کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور پھر چلنے لگا، یہ سوچ کر کہ شاید آگے جو گاؤں ہے وہ گاؤں والے کہیں گے دیکھو کتنا ہی بہترین انسان ہے کہ اپنے جانور کا کتنا خیال کرتا ہے۔ اپنے تئیں اس نے یہ سوچا کہ میرے بارے میں یہ تصور قائم کیا جائے گا۔ آگے جب گاؤں کے پاس پہنچا، گاؤں والوں نے کہا کتنا ہی احمق آدمی ہے
کہ جانور کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، یہ نہیں کہ سواری ہے سواری پر سوار ہو جائے۔ آخر کار وہ تھک ہار کے بیٹھ گیا کہ یہ لوگ تو کسی حال میں راضی نہیں ہیں۔ لوگوں کی مثال ایک یہ دی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی کھڑا ہے تو کہیں گے یہ کھڑا ہی رہتا ہے بھائی، وہ بات سن کر وہ آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ جب بھی آؤ اس کو دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہی ہے، وہ پریشان۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں ہر موقع پر اس نے لازمی بات کرنی ہے۔ اگر خاموش رہتا ہے تو پھر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ بھائی یہ تو بس بیٹھا ہی رہتا ہے، اس نے کبھی کوئی حق اور سچ کی بات نہیں کرنی۔ تو اس قسم کے الفاظ ہمارے ہاں معاشرے میں عام ہیں۔ چنانچہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ بولتے کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یوں ہی جب ایک عورت نکاح کے وقت میں بات کرتی ہے، اس کے بات کو عیب تصور کیا جاتا ہے، جو کہ حقیقت کے بالکل برخلاف ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر نکاح فارم کے وقت میں اگر عورت خاموش رہے، لڑکی خاموش رہے، تو اس کی خاموشی اس کا انکار تصور نہیں کی جاتی بلکہ اس کا اقرار سمجھا جاتا ہے۔ اس کی خاموشی اس کی حیا سمجھی جاتی ہے، اس کی شرم سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ دستخط کے وقت میں اگر عورت خاموش رہتی ہے تو اس کی خاموشی سے اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے امر جو ہے وہ ہے ایجاب و قبول۔ نکاح فارم تو ہمارا آئینی اور قانونی طریقہ ہے، ہم اپنے قانونی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وقت قبول ہے کہنا یا میں نے قبول کیا کہنا یہ لازمی نہیں ہے۔ لازم اس وقت ہے کہ جب قاضی صاحب سوال کریں گے کہ جناب آپ کو میں نے فلاں کے ساتھ فلاں بنت فلاں فلاں ابن فلاں کے ساتھ میں نے آپ کا نکاح کر دیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس کے جواب میں قبول ہونا لازمی کہنا بنتا ہے۔ اس وقت ایجاب و قبول لازمی کرے گی یا ایسے افعال کا صدور کرے گی جس سے یقین ہو جائے کہ واقعی اسے قبول ہے۔ مثال کے طور پر عورت بول نہیں سکتی تو نہ بولنے والی ظاہر ہے، یا تو لکھ کے دے گی یا اپنے افعال سے کچھ اس قسم کا اظہار کرے گی کہ سامنے والے کو معلوم ہو کہ اس نے قبول ہونے کے لفظ کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ دستخط کے وقت میں عورت کا خاموش رہنا، اس چیز کا تصور غلط ہوگا کہ یہ عورت راضی نہیں ہے، بلکہ اس کی خاموش رہنے کی وجہ سے اس کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نکاح ہو جائے گا۔